نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمدللہ، جیسا کہ عامر جواد صاحب نے بتایا کہ ہمارا یہ 52 سیشن ہے، یعنی کہ ہمیں ایک سال الحمدللہ اس کوشش کے اندر، اس خدمت کے اندر نصیب ہو گیا ہے۔ جو بھی اس کے اندر جڑے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نصیب فرمائی، اور جن کو اس میں فائدہ ہوا ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، ان کو جن کو زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ خاص وجہ سے ان کو زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور جن کو کم فائدہ ہوا ہے وہ وجہ ہی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو شروع میں آئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچوں کا انٹرسٹ نہیں چل پایا اور وہ چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کی بھی وجہ انشاءاللہ مختصراً ہم آج ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو الفاظ سکھائے ہیں ان الفاظ میں شکر ادا کریں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، یا اللہ ساری تعریف آپ کے لیے ہے، سارا شکر آپ کے لیے ہے کہ آپ نے ہماری گناہگار زندگی کو نظر انداز کرتے ہوئے، ہماری کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں اس کوشش کے لیے قبول فرما لیا، اور جہاں آپ نے یہ کوشش نصیب فرمائی ہے تو آپ کی رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ کوشش تو آپ عطا کر دیں لیکن اس کی منزل تک نہ پہنچائیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ، اور قوی امید ہے، یعنی 100% امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جڑنے والوں کو آپ اس کی منزل تک بھی پہنچائیں گے، یعنی کہ ایسی زندگی جو صرف آپ کی رضا کے لیے ہو، اور ایسی موت جس میں ہم نے کامیاب زندگی گزاری ہو، اور ایسی آخرت جس میں آپ یہ فرما دیں کہ یہ بندہ میرے لیے ہے، اس بندے نے اس دنیا کو میرے کہنے کے مطابق گزارا تو اب یہ بندہ میرے لیے ہے، اس کی آخرت میں خود سنواروں گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ والدین اور بڑے بہن بھائیوں کے لیے جو کہ گھر کے اندر بچوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے آج ہم ایک اہم پیغام یہاں پہنچا رہے ہیں۔ کچھ والدین نے یہ شکایت کی ہے کہ بچے کورس میں شامل تو ہوتے ہیں، کہانی سنتے ہیں، اس کو پسند بھی کرتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے اور نماز پہ وہ آ نہیں پاتے۔ اور اسی کے ساتھ لنکڈ ہے ہمارا یہ سوال بھی کہ کچھ فیملیز جنہوں نے شروع میں بڑے ذوق و شوق سے جوائن کیا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کا انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا۔ اس میں ایک تو ظاہر لینگویج بیریئر تھا کہ جن کے بچے بہت زیادہ انگریزی ماحول کے اندر ہیں، وہ اردو کے یہ الفاظ نہیں سمجھ پاتے جو دینی کتابوں کے اندر یا دین سے متعلق الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے متعلق کہا ہے نا، اس کو اگر میں کہوں کہ ریلیٹڈ ورڈز تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن جب میں متعلق الفاظ کہوں گا تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے، تو لینگویج بیریئر ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ملک سے باہر لوگ رہتے ہیں ان کے یہ مشکل تو ہے، اب والدین کے لیے ہے کتنی محنت وہ اس پہ کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے شامل ہونے کی کوشش کی اور اس میں مکمل فائدہ اٹھا لیا، ان کے اندر ایک خاص چیز تھی جو ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور جو پورا فائدہ نہیں اٹھا پائے بٹ اسٹرگل کرتے رہے، چلتے رہے اس لینگویج بیریئر کے باوجود، تو اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ تو ہماری یہ سلائیڈ انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر کر دے گی۔ اس میں بچوں کے لیے ایک مذہبی ماحول قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے، مطلب نیک لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، تاکہ جب ہم باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ بچے بڑوں کی باتیں کئی دفعہ سنتے ہیں تو اس سے وہ اثر لے رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم باتیں کر رہے ہیں ساری دنیا داری والی نا، تو پھر ہم بچے کو تلقین کر رہے ہیں کچھ اور، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے تعلق دار بھی نیک لوگوں کو بنائیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ تو پھر انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے بھی نا، وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی حدیث دیکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اچھا ساتھی کون ہے۔ تو اس میں ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تمہارا ساتھ دے، اور اگر تم اس وقت بھول رہے ہو تو تمہیں
یاد کروا دے اللہ تعالیٰ کو نا. تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں اور بچوں کے ساتھ خاص طور پہ اس قسم کی مجلس کرتے رہا کریں اپنے گھر کے اندر. دیکھیں بچوں کو غفلت کا ماحول دیں اور ساتھ میں ان کو ترغیب دیں کہ تم دین کے اوپر آ جاؤ. تو یہ پھر بچے کنفیوز ہوں گے, وہ چل نہیں پائیں گے, کیونکہ آپ کی جو پریکٹیکل جو لائف آپ نے ان کو دی ہے وہ کچھ اور سکھا رہی ہے, اور جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں ہم کچھ اور سکھا رہے ہیں. مثلاً رشتہ داروں کے اندر لوگ نمازی نہیں ہیں, ان کے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں, ان کے بچے موبائل کے اوپر مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ انٹریکٹ کرتے ہیں. وہ جب بہت زیادہ ملنے آئیں گے ہمارے بچوں سے تو آپ کی زبان تو ان کو نماز پڑھنے کو کہہ رہی ہوگی, لیکن جو ان کا ماحول ہے جس سے وہ زیادہ لرن کرتے ہیں اپنے ساتھ کے بچے, ان سے وہ کچھ اور سیکھ رہے ہیں. اس سے ان کا انٹرسٹ غلط سائڈ پہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو جب ان کا دین کے اندر ترقی کا انٹرسٹ ہی نہیں رہتا تو پھر آپ ان کو لاکھ کہتے رہیں کہ جی نماز کے یہ فائدے ہیں, نماز میں یہ ہے وہ ہے, اس کو ریلیونٹ سمجھتے ہیں اپنے لیے. مطلب ان کو زیادہ بچہ ہوتا ہے نا, تو بچے کے ذہن میں بہت زیادہ اندیشے تو آتے نہیں کہ میں دوزخ میں جاؤں گا جنت میں جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بچے کو تو جو اس کے انٹرسٹ جس طرح ڈیولپ ہو جائیں اس طرح چلتا ہے بچہ. تو یہاں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ بچے کا ماحول ایسا ہو کہ اس کے اندر بہت زیادہ دنیا داری کی ترغیب اس کو نہ ہو. اپنے گھر کے اندر بھی اگر آپ نے ٹی وی لگایا ہوا ہے, اگر آپ بچوں کو کارٹونز دکھا رہے ہیں, اگر آپ ان کو موبائل دے رہے ہیں کہ چلو سکون سے بیٹھ جائیں گے ہمیں تنگ نہیں کریں گے, تو پھر یہ مت سمجھیں کہ بچے دین پر چلیں گے, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی چیز دین پر چلانے والی نہیں ہے بلکہ دل میں غفلت ڈالنے والی ہے. ٹھیک ہے, دل میں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. کیونکہ بچے کو تو جو کہتے ہیں نا ڈننگ انگریزی کا لفظ ہے, کہ مستقل اسے کانوں میں بات ڈالتے رہیں گے تو اس کو پتہ چلے گی یہ بات کہ میں کس لیے پیدا ہوا ہوں. ورنہ شیطان اور آج کل کا ماحول, کیونکہ یہ ماحول وہ والا تو نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور والا ماحول تھا, کہ جس میں لوگ باہر نکل کے دین سیکھا کرتے تھے. یعنی کہ اگر گھر سے باہر بھی نکلے ہیں تو ایک دوسرے کے اعمال اتنے اچھے ہوتے تھے وہاں سے لوگ دین سیکھتے تھے. ٹھیک ہے, وہ ماحول تو نہیں, اب تو برائی کا ماحول ہے. اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو برائی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے گھر میں جب ایسے رشتہ دار اور ان کے ایسے بچے آتے ہیں جو دین سے بہت دور ہیں, تو ہمارے بچوں کے انٹرسٹ بھی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے ساتھ انٹریکشن کم کرنے کی, یہ نہیں کہہ رہا کہ صلہ رحمی نہ کریں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جا رہا, لیکن یہ بہرحال بچوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ صلہ رحمی کا ایکسٹینٹ ہم اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ بچوں پہ اس کا اثر آنا شروع ہو جائے. تو اگر بہت قریبی رشتہ دار ہیں ان سے ملنا جلنا رکھیں, عید بقرعید ملیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اتنے کم وقت کے لیے کہ بچوں پہ ان کا اثر نہ آئے. اور ایسا سوشل سرکل بنائیں اپنا, ایسے لوگوں سے زیادہ ملے جلیں جن کو کہ دین کے اندر حرص ہو, جو اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانا چاہتے ہوں. تو پھر ایک ملی جلی کیفیت ہوگی. یہ ہر کوئی اپنے اپنے ماحول کے لحاظ سے دیکھ سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دینداری کا ماحول کہاں سے لے کے آئے. بچوں کو جو یہ غفلت والا ماحول ہے, جیسے ایسے رشتہ دار جن کے بچے کہ ان کو دینداری سے ہٹا کے دنیا داری کی طرف لے کے جاتے ہیں, یہ مشکل بات ہے, لیکن جب والدین فکر مند ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں گے. اس پہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تو یا ٹی وی یا سوشل میڈیا یا موبائل, ان کے سے بچوں کو بچا کر انہیں خود وقت دیں. والدہ جو ہیں وہ گھر کے اندر کام کرتی ہیں, کام میں مصروف ہوتی ہیں. اگر بچے چھوٹے ہیں اور گھر میں ہی ہوتے ہیں تو والدہ کا یہ کام بھی ہے, اور یہ بہت ضروری کام ہے, کہ اپنے گھریلو مصروفیات سے ٹائم نکال کے وقتاً فوقتاً بچے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں. ٹھیک ہے, اور جب خود نماز پڑھنے لگیں, خود قرآن شریف پڑھنے لگیں, تو تھوڑا سا بچے کو بتا دیں کہ دیکھو میں یہ پڑھ رہی ہوں, اس کا مجھے یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ, بہت آگے بڑھنا چاہیے اس میں. تھوڑی ترغیب دیں بچے کو اس لحاظ سے. والد صاحب جب گھر سے باہر آئیں تو تھکے ہوئے آئیں گے ظاہر ہے, لیکن بچے ان کو بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بچوں کو اس وقت اگنور نہ کریں. جب وہ بچوں کے لیے خاص ٹائم ہوتا ہے, جو باپ سے زیادہ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, باپ باہر سے آیا ہوتا ہے, تو اس مشقت کو برداشت کر لیں. بچوں کو پازیٹیو ٹائم دیں, ان کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ بات چیت کریں, پوچھیں دن کیسا گزرا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, معلوم کریں کہ انہوں نے دینداری کے کون کون سے کام کیے, ان کی غلطیاں تو نہیں ہوئی آج کے دن ان سے. مثلاً ٹارگٹ گھر میں رکھے جا سکتے ہیں کہ آج امی سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے, تو کس نے کتنی کی ہے, تو اس میں ضروری نہیں سزا دی جائے, بلکہ ان کے درمیان بس یہی ایک کمپٹیشن ڈال دیا جائے کون زیادہ فرما بردار رہا ہے, آج کس نے آج نمازیں زیادہ اچھی طرح پڑھی ہیں, نفل بھی پڑھے ہیں, سنتیں بھی پڑھی ہیں, جو ہم بتاتے ہیں طریقے نیک اعمال اور اچھی عادتیں اور یہ مسنون اعمال, اس کا کمپٹیشن ڈال دیں ان کے آپس میں نا. تو خود وقت دیں, ان کو خود وقت دیں, کیونکہ بہترین ماحول والدین خود ہیں. اگر وہ ٹھیک ہوں اور وہ اپنے بچوں کو وقت دیں تو اس سے بہتر ماحول والدین کے لیے نہیں ہوتا ہے. اب اس میں آخری بات یہ ہے کہ بچوں کی اس کلوز تربیت کے اندر, اس کلوز انٹریکشن کے میں
مشقت تو ہوگی، ہمارے دنیا دار جو ہمارے ضروری دنیا کے کام ہیں ان سے جو ہم تھک جاتے ہیں اس کے بعد آ کے بچوں کو ٹائم دے، اس سے مشقت تو ہوگی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اولاد بگڑ گئی تو پھر اس مشقت سے کئی گنا زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو والدین نے ہم سے جو بات کی تھی کہ نماز نہیں پڑھ پاتے، اس کا ایک مختصر جواب تو یہی ہے کہ جب آپ ان کا ماحول بنا دیں گے انشاءاللہ وہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ بہت ہی دور کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بچے کو ہفتے میں ایک دفعہ اس 10 منٹ کی کہانی کے سامنے بٹھا دیں گے تو وہ دیندار ہو جائے گا۔ یہ تو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ چلو کچھ باتیں بچہ والدین سے سیکھتا ہے، کچھ باتیں بچہ باہر سے سیکھتا ہے، تو یہ فیسیلیٹیشن کا کورس ایک ہے، لیکن اصل بچوں کے لیے تو ان کے والدین کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ماحول انہیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں جو کہنے میں اور سمجھنے میں کمی رہ گئی ہے اس کو تدارک اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فرما دیں۔ سب سے آخری بات یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے خود دعا کریں، اگر تہجد میں اٹھتے ہیں تو تہجد میں دعا کریں، اور ہمارے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل صرف اولاد کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھی کر دیں، ان کی آخرت بھی اچھی کر دیں، ان کو بہترین اور فعال مسلمان بنا دیں۔ ٹھیک ہے، بہترین اور فعال مسلمان، یعنی جو مسلمانوں کی قوم کی خوب خدمت کرے، اس کو اوپر لے کے جائے، ٹھیک ہے، پروڈکٹیو مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایسے بنا دے، اور جو والدین یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں نا اولاد کے لیے، تو بہت بڑی اولاد کی خدمت ہے، اور اس میں صرف اپنی امیجیٹ اولاد کی نیت نہ کریں، قیامت تک آنے والی اولادوں کی نیت کر لیں، کیا پتہ آپ کی دعا سے آپ کی کون سی پشت میں کس کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یاد رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین۔ اولاد کی محبت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں، آمین۔ اس کے بعد ہمارا جو روٹین کا سیشن تھا مقصد حیات اور زندگی کی درست سمت کا حصول، تو اس میں ہم نے بات کی تھی سورہ ملک کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے، کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جناح گارڈن چلے جائیں، پیدائش کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جہازوں پہ بیٹھ کے خوب سیر کریں، دنیا کا ورلڈ ٹور کریں، یہ پیدائش کا مقصد نہیں ہمارا۔ یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ کرنے والا ہے، ہٹانے والا ہے۔ پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا جنت کیسے حاصل کرنی ہے، کیونکہ جس ہم نیلم ویلی میں ابھی جا کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا، جنت اس نیلم ویلی سے اربھا گنا زیادہ خوبصورت ہے، تو ہم اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اس نیلم ویلی کے لیے تو اپنا ہم ٹائم بھی لگاتے ہیں، اپنے پیسے بھی لگاتے ہیں، اپنی طاقت بھی لگاتے ہیں، چھٹیاں بھی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس جنت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو اپنا کانسیپٹ اس طرح سے درست کرنا ہے۔ یہ علمی طور پر درست ہو جائے گا، لیکن حال میں لانے کے لیے صحبت صالحین چاہیے ہوگی، اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو۔ دیکھیں، جب آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے نا تو اسے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی واک کر رہا ہے، چل رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، تو وہ پھولوں کو بھی دیکھے گا، وہ موسم بھی انجوائے کرے گا، وہ آس پاس کے نظارے بھی دیکھے گا۔ لیکن جب آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کی صرف منزل پہ نظر ہوتی ہے، اور وہ طاقت اپنی تیز دوڑنے پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی بلیغ لفظ استعمال کیا ہے کہ جنت کی طرف اور مقصد کی طرف دوڑو، یعنی پھر کچھ اور مت دیکھو، پھر یہ مت دیکھو کہ میرے آگے کیا، میرے پیچھے کیا، نیلم ویلی کہاں پر ہے، اور بڑی گاڑی کہاں پر ہے، بڑا مکان کہاں پر ہے، یہ مت دیکھو، دوڑو، نگاہ تمہاری منزل پر ہو۔ منزل تمہاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، یعنی جنت۔ اب ان باتوں سے ہمارے سامنے جو خلاصہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد نیک اعمال کر کے آخرت میں بڑی جنت لینا ہے، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کے لیے اس زندگی کے مہلت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ دیکھیں، میں نے کہا دوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اگر نیلم ویلی کبھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے تو شکر کرنا کہ یا اللہ آپ نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، مجھے یہاں آپ نے سیر کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو اس نیت کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، بد نظری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور شکر گزاری بھی ساتھ میں آ جائے گی کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو گھومنے کے لیے بھیج دیا۔ اور اس کے لیے ہمیں، اس کیفیت کے لیے ہمیں دنیا کی محبت چھوڑ کر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اہتمام سے حاصل کرنا ہوتی ہے۔ یہاں میں نے لفظ کہا ہے اہتمام سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے نہیں حاصل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دکھا دیا کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ اگر پانی بھی پینا ہے تو کہیں سے لانا پڑتا ہے پینے کے لیے، ٹونٹی لگانی پڑتی ہے، یا کہیں سے منرل واٹر خرید کے لانا پڑتا ہے، یہ تو پانی کے لیے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی مل جائے گی لیٹے لیٹے بستر کے اندر، سوتے سوتے دنیا کی ارمان اور دنیا کی آرزویں کرتے رہیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود ہمارے دل میں آ جائے گی، نہیں۔ تو کم سے کم کیا کر سکتے ہیں؟ کم سے کم اس کی طلب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میرا دھیان پورا دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، لیکن یا اللہ مجھے یہ تو معلوم ہے کیونکہ میں مومن ہوں، آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے مومن ہوں کہ آپ کی محبت سب کچھ ہے، آپ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو کیونکہ میرا دھیان ادھر ادھر ہے، میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر پاتا کر پاتی، تو یا اللہ مجھے اپنی محبت کی طرف موڑ دیں۔ تو یہ دعا روزانہ کر لیا کریں سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد کہ یا اللہ آج کا پورا دن میرے پاس پڑا ہے، میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرا دن آج آپ کی محبت کو تلاش کرنے میں گزرے۔ ٹھیک ہے، تو ضروری کام بھی کریں اور دعا یہ کر کے کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، یہ راستہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کرے؟ ٹھیک ہے، اور ہماری جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، یہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر لیں، تو وہ مقصد ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہم نے یہ آیت بھی قرآن شریف کی دیکھی تھی، لیکن یہ بہترین نمونہ ہے تو پوری دنیا میں اتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ناسا کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں، میڈیکل سائنسز میں ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ اتنے عقل مند لوگ ہیں تو وہ کیوں نہیں اس بہترین نمونے کی طرف آتے؟ کوئی رکاوٹ ہوگی نا، اور کوئی اتنی بڑی رکاوٹ ہوگی کہ جو اتنے ذہین لوگوں کو، اتنا عقل استعمال کرنے والے لوگوں کو بھی اس طرف نہیں آنے دے رہی۔ ٹھیک ہے، تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوگا۔ اس میں پہلی رکاوٹ تو ایمان ہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنا دیا، مومن بنا دیا، تو پہلی رکاوٹ دور ہو گئی۔ اب دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ دنیا کی طرف دھیان رہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم نافرمانیاں کرتے رہے نا، گناہوں کا خیال رہے۔ تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو اور نیک اعمال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو اس کا کیا طریقہ بتایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ تو صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے بات کی نا شروع میں کہ بچوں کو صحیح صحبت نصیب عطا فرمائے، مطلب بچوں کو ایسے ماحول میں نہ رکھیں جو انہیں دنیا کی طرف کھینچ رہا ہو۔ پھر آپ نصیحتیں کر رہے ہیں، ان کو مولوی لا کے بٹھا دیں کہ چلو قرآن شریف پڑھا دے اس کو، دعائیں سکھا دے اس کو، اور باقی سارا ماحول دنیا داری کا ہو، تو یہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں، وہ ہمیں نہ بھی ملا ہو، ہم بھی اپنا درست کر لیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی رکھیں۔ تو دیکھیں صحبت کے اثر کے بارے میں یہ حدیث ہم نے پچھلی مرتبہ بھی دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوست بناتے ہوئے سوچ لیں، اگر دنیا دار کو دوست بنایا ہے، ایک ہوتی ہے دوستی، ایک ہوتا ہے ضروری تعلق۔ ٹھیک ہے، وہ رشتہ دار جو دنیا داری کے اندر آگے ہیں، ان سے اگر دوستی کر لی، ٹھیک ہے، تو پھر ان کا رنگ اوپر چڑھ جائے گا۔ ضروری تعلق یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحمی ہے، آپ ان کی پریشانی میں، ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، لیکن یہ احتیاط رکھتے ہوئے کہ ان کے قلب کا اثر ہمارے قلب کے اوپر نہ آ جائے۔ ہاں، اگر ہم کوئی نصیحت ان کو کر سکتے ہوئے تو وہ کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو دور کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پھر صرف تعلق کاروباری ہونا چاہیے، دفتری ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کامل مومن کے علاوہ کسی کو ہم نشین نہ بناؤ، تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کامل مومن کے علاوہ کسی کو اپنا ہم نشین نہ بناؤ، یعنی اس کے پاس نہ اٹھو بیٹھو۔ ٹھیک ہے، ہم نشین کا مطلب دوستی بھی نہیں ہے، ہم نشین کا مطلب اٹھنا بیٹھنا ہے نا، تو اگر اٹھیں گے بیٹھیں گے تب بھی اس کا اثر آ جائے گا۔ تو یہ وہ ماحول کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو کیا ماحول دینا ہے۔ پھر فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو، علماء سے باتیں پوچھا کرو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھا کرو۔ تو جب آپ سوشل میڈیا ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، جس میں کبھی انسٹاگرام کے اوپر کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے کہ بلی اچھل کے بھاگ گئی، یا واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو آ رہی ہوتی ہے کہ کسی نے سائیکل چلائی ایک پہیے کی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی لطیفے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں حکمت کس جگہ پر ہے؟
اس میں علم کس جگہ پر ہے، اس میں ذہنی استعداد کیسے بلند ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا. مطلب جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، حقیر باتوں پہ لگیں گے تو ذہنی استعداد بھی حقیر ہو جائے گی نا. تو اس سے آگے تو آدمی سیکھ ہی نہیں پائے گا، پھر وہ لطیفوں میں خوش ہو جائے گا، وہ ایک میراثی بن جائے گا، ایک مسخرہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس سے پھر یہ تو ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پروڈکٹیو مسلمان بنے گا، جس کا ذوق بلند ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے خود بھی کوشش کرے گا، دوسروں کو بھی لے کے جائے گا، اور یوں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. پھر وہ تو نہیں ہوگا. اس پہ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو موبائل سے ہٹانے کے لیے بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خالی فحش سائٹ سے ہٹا دیا تو ہماری کامیابی ہے، نہیں، بلکہ یہ ذہنی استعداد کو بھی کمزور کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے. اس کی بھی ہم نے بات کی تھی حدیث کی. اور جب تو بھولے تو تجھ کو یاد دلائے. ٹھیک ہے، جب آدمی کبھی دنیا داری کے اندر بھول جائے نا، یا کسی فکر پریشانی میں بھول جائے کہ ہائے اب میرا کیا ہوگا، مجھے تو فلاں نقصان ہو گیا، تو یاد کرا دے کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور جب تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تو جمائیاں آنا شروع ہو جائیں. یار یہ کیا ہر وقت ایک ہی باتیں کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتی رہتی ہیں. یہ خاتون ان کے پاس جا کے ملنے کا کیا فائدہ، جب جاؤ تو ایک ہی بات کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ایسا تعلق، بلکہ وہ آپ کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آپ کے ساتھ مل کے وہ بات کریں کہ ہاں بھائی اتنی تلاوت ہوگی، اتنا یہ ہو گیا. ایک ریزوننس کی ٹرم ہوتی ہے نا. ریزوننس یہ ہوتا ہے کہ دو فریکوینسیاں جب ایک طرح کی مل جائیں تو ان کی ایمپلیٹیوڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ جو لوگوں نے سائنس پڑھی انہیں پتہ ہوگا، اس کو ریزوننس کہتے ہیں. تو جو جب اہل دل مل جائیں آپس میں تو پھر خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں دل میں عجیب عجیب پیکس آ رہی ہوتی ہیں، ٹائیڈز آ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی. اللہ تعالیٰ میں ایسی صحبت نصیب فرما دیں. ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا دوست بہتر اور افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد کرا دے. ماشاءاللہ. آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جن کا دیدار ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کروا دے. جس کی گفتار تمہارے عمل میں زیادتی کا باعث ہو، یعنی تم ان کی باتیں سنو تمہیں شوق ہو میں کوئی عمل زیادہ کر دوں. جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد تازہ کر دے، اور جب آپ اس کو عمل کرتا ہوا دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنا اہتمام سے اپنی آخرت کو بچا رہے ہیں اور کتنے اہتمام سے اپنی آخرت کو آگے لے کے جا رہے ہیں. شاید میں نے پچھلے اس میں بات کی تھی کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں بہت زیادہ معذور تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے. تو وہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے تھے، مگر پھر بھی وہ قیام کو چھوڑتے نہیں تھے، نماز کھڑے ہو کے پڑھتے تھے. اس طرح کے دو ساتھی ان کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے. اور ان کی یہ حالت دیکھ کے ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، نہیں ان کے والد صاحب کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو ان کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اگر اب بھی رخصت اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے کی نہیں دی تو پھر وہ رخصت کب آئے گی جو شریعت میں کہتے ہیں کہ جب آدمی بیمار ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ لے. تو حضرت نے کہا کہ میرے دو ساتھی جو اپنی خوشی سے مجھے کھڑا کر لیتے ہیں تو ابھی مجھ میں سکت ہے کھڑے ہونے کی، تو میرے لیے رخصت نہیں ہے. تو اس طرح اپنی آخرت کو بچاتے تھے. اور یہاں چھوٹا سا بہانہ چاہیے ہوتا ہے کہ کمر میں درد ہے تو کرسی لے کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، قیام کو فوت کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. اب صادقین یا اہل اللہ کی صحبت انتہائی ضروری ہے، انتہائی مفید ہے. اس کے لیے تو قرآن شریف کی آیت کافی ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ یا اے لوگو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ صحبت ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے. لیکن اگر غلط فہمی میں صادقین اور صالحین کے بجائے کسی گمراہ کے پیچھے اہل اللہ سمجھ کے لگ گئے کہ یہ بھی اللہ والا ہے، تو دین برباد ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے ایسے ایسے فتنے ہیں جو دین کو بگاڑ رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے اچھی بات کی ہے، ابھی تک تو مولویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اس لیے اہل اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون ہوتے ہیں جن کے پیچھے ہم نے چلنا ہے، جن کی ہمیں صحبت اختیار کرنی ہے. تو یہاں پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں کہ صحبت صادقین کی تلقین تقوی حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہے. اور تقوی کیا چیز ہے؟ یہ ذرا سوچیں نا، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی خالی ایک لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس قابل ہو جائے کہ اپنی خواہشات چھوڑ کر شوق سے ذوق سے صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ زبردستی مانے کے مار پڑے گی، شوق سے اور ذوق سے مانے. یعنی اس کے پاس صرف علم نہ ہو بلکہ وہ دین پر عمل کر کے بھی دکھائے. صرف اچھے جذبات نہ ہوں بلکہ عمل کے اوپر بھی دین آ جائے. چنانچہ تقوی کے لیے صرف علم کافی نہیں ہوتا بلکہ اس علم پر عمل کی قدرت بھی پیدا کرنی ہوتی ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ صادقین اور صالحین کی صحبت اختیار کرو تو اس میں ہماری مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ صرف دین کا علم ہوتا ہے
بلکہ انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ بھی کروایا ہوتا ہے اور خود بھی تقوی حاصل کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ ہوتے ہیں صرف نا. اب ہم ان کی پہچان دیکھتے ہیں. یہ پہچان اپنے سامنے رکھ لیں. 8 پوائنٹس ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ دھوکے باز کے باز نہیں پھنسیں گے. پہلی بات یہ کہ فرض عین درجے کا علم رکھتا ہو، یعنی کہ اس کے عقیدے صحابہ کرام والے ہوں، اور دین کا اتنا علم رکھتا ہو کہ روزمرہ کی زندگی میں حلال اور حرام کا خیال کر سکتا ہو. اتنا اس کے پاس فرض عین درجے کا علم ہو، عقائد درست ہوں، حلال اور حرام کا علم اس کے پاس موجود ہو. اپنے نفس کی اصلاح کروا چکا ہو، یعنی کسی مستند شیخ کے پاس جا کر اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے پاک کر لیا ہو اور اپنے قلب کو اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور کر لیا ہو، یعنی قلب سے دنیا کی محبت نکال دی ہو. یعنی نیلم ویلی جا کے نیلم ویلی کے حسن میں نہ مبہوت ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسان میں مبہوت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی خوبصورت جگہ پہ بھیج دیا. تو وہاں پر بھی اس کو خیال ہے کہ چلو 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانی کی ہے کہ مجھے اس والی کی سیر بھی کروا دی. ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے جو ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، نعمت کی طرف نہ ہو کہ جی مجھے نعمت بڑی خوبصورت مل گئی بس میں گم ہو جاؤں. پھر یہ کہ شریعت پر مکمل عمل کرتا ہوں، یعنی کہ ایک تو تھا نا علم اس کے پاس ہو، تو اب اس نے تزکیہ کروا لیا تو پھر وہ اس علم کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، یعنی اپنے ہر عمل کے اندر حلال اور حرام کا خیال کرتا ہو. یہ تو ہوگی 3 باتیں اس کی ذات سے جن کا تعلق ہے کہ خود اس کا یہ پروفائل ہو اپنے عمل اور علم کے لحاظ سے. تیسری بات کیا ہے کہ اس کو کسی نے، کیونکہ اس نے صحبت دینی ہے نا ہم کو، تو اس کو کسی نے ڈاکٹر بننے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہو. ہم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہو، ڈگری نہ ہو جس کے پاس. ہم کہتے ہیں نہیں MBBS کی ڈگری کہاں سے لی ہے، اور جاب کہاں سے کیا ہے، کیا اسپیشلائزیشن ہے، پھر ہم کراتے ہیں اپنا جسمانی علاج. تو روحانی علاج تو اس سے بڑھ کے ہے، زیادہ مشکل ہے. تو اس کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے کسی مستند شیخ سے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کر سکتا ہے. اپنے دور کے مستند علماء اور مشائخ کا اعتماد حاصل ہو. یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ بڑے مشہور ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، ٹی وی پہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جو کم علم والے، جن کے پاس دین کا کم علم ہوتا ہے لیکن انہوں نے انگلش بڑی اچھی پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے جو دنیاوی تعلیم میں بڑی اچھی لی ہوتی ہے، تو اپنے آپ کے اوپر بڑا ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں، دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے. دین کا علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو یہ دین کے کم علم والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کے اوپر علماء کرام اور مشائخ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں. ایسے آدمی کے پیچھے نہیں چلنا، ایسے آدمی کے پیچھے چلنا ہے جس پر کہ اس دور کے مستند علماء اور مشائخ اعتبار کرتے ہوں، اعتماد رکھتے ہوں. اب یہ ہو گیا ایکسٹرنل فیکٹر کہ جو اس آدمی کے باہر کا فیکٹر ہے نا. اب ایک چیز اور ہے جو ہمارے اس آدمی کے ساتھ تعلق سے ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ جب اس کی صحبت میں بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھے، آخرت کی رغبت بڑھے اور دنیا سے بے رغبتی محسوس ہو. دیکھیں یہ بڑا سامنے کا فارمولہ ہے. جب آپ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ پراپرٹی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں پلاٹ لیا، اتنے میں بیچ دیا. وہ پلاٹ میں نے 12 لاکھ کا لیا تھا، 1 کروڑ کا بیچا ہے، 3 سال میں قیمت اس کی ایسی بڑھ گئی. میں نے فلاں فائل لی تھی، یہ تو آدمی کہتا ہے میرے پاس بھی 20-25 لاکھ پڑے ہوئے، میں بھی لے لوں، شاید 2-3 سال میں کروڑ بن جائے نا. فوراً دنیا کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. ایسے جب دیندار کی طرف بیٹھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے لمحات اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گزارے، اور میرے بزرگوں کی یہ شان تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں تھیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانیاں ہیں. تو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اور جو ٹائم اس نے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں لگایا ہوتا ہے اس پہ افسوس کرتا ہے. اور یہ ہم بار بار کہتے ہیں، یہاں بھی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ خالص دنیا کے پیچھے بھاگنا. ایک تو ناجائز دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور ایک یہ کہ جائز ہے دنیا مگر اس میں اللہ تعالیٰ کو بھول کے اس کے پیچھے بھاگنا. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں، یہ دونوں چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. بلکہ دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگنا کہ اس میں دین کی خدمت ہو جائے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی قوم کے لحاظ سے بھی. تو یہ دینداری ہوتی ہے، اس میں دنیا بھی دینداری بن جاتی ہے، اور اس میں مسلمان کا پورا پوٹینشل استعمال ہو جاتا ہے. صرف نیت کا درست کرنا ہوتا ہے، باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس کی تعلیم میں برکت ہو. اس سے مراد کیا ہے کہ اس کے پاس جو لوگ آتے جاتے ہیں، جو لوگ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جن کو ہم ویسے مرید کہتے ہیں، تو وہ ان کی زندگی شریعت کے مطابق ہوتی جا رہی ہو، روز بروز ان کی زندگی شریعت سے قریب ہوتی جا رہی ہو. ہم دیکھیں کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا خیال بڑھتا جا رہا ہے. وہ اصلاح کرتا ہو، مربت نہ کرتا ہو.
یعنی کہ یہ نہیں کہ اپنے پاس آنے والے کو خالی اس نے بس شکر کا شربت پلا دیا، روح افزا پلا دیا، اور کچھ کھلا پلا دیا، کھانا کھلا دیا، بریانی کھلا دی اور 3 اچھی باتیں کر لیں پھر رخصت کر دیا، نہیں، بلکہ اگر دیکھے کوئی بات ان میں خراب ہے یا کوئی معلوم ہو جائے فلاں بات خراب ہے تو سرزنش بھی کرے کہ بھائی تم میرے پاس آتے ہو تو یہ عادتیں چھوڑنی پڑیں گی. یہ نہیں کہ کام اپنی مرضی کے کرو اور خیال یہ رکھو کہ میرے پاس آ کے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. گمراہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ بس تم جو مرضی کرو، تمہاری جنت کا ذمہ تو ہم نے لیا ہوا ہے، تمہاری جگہ ہم پورے صراط سے گزریں گے، تم فکر نہ کرو، تمہارا پیر بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہارے سارے مسائل حل کروا دے گا آخرت کے، تم جو مرضی کرتے رہو، ورنہ پھر ہمارا کیا فائدہ ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا کام صرف راستہ بتانا ہے، چلنا تم نے خود ہے، اگر غلطی کرو گے تو تم جانو، تمہارا اللہ جانے، پھر میرے پاس آنے کا فائدہ نہیں کہ تم نے عمل ہی نہیں کرنا ہے باتوں کے اوپر. تو یہ اہل اللہ کی نشانی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے پیچھے چلیں. اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اپنے عقائد کی درستگی کو یقینی بنانا ہے. عقائد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا. جب عقائد درست ہو گئے جو صحابہ کرام کے عقائد تھے، تو اب فرائض و واجبات کا خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ یہ حلال اور حرام سے تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو کوئی رعایت نہ کریں. یہاں تک تو دوزخ سے سیف ہو گیا الحمدللہ. اب جو سنتیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کے اوپر مداومت سے عمل کریں، یعنی کہ مستقل عمل کریں، اس میں ناغہ نہ ہونے دیں، اور ان سب باتوں پر استقامت کے لیے صحبت صالحین اختیار کریں اور صالحین کی پہچان کر کے ان کی صحبت کو اختیار کریں، ورنہ انجانے میں گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ نصیب فرما دیں صالحین کا. اسی پہ انشاءاللہ کچھ اس کی آگے تفصیل پہ بات کی جائے گی اگلی دفعہ. چھوٹے بچوں کو جو سبق بتائے گئے، قناعت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہاتھ میں دی ہوئی ہے اس پر خوش ہو جائیں، اس کو کم نہ جانیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو اکڑوں بیٹھ کے کھاتے تھے، کہتے تھے میں اللہ تعالیٰ کا عبد بن کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. تو ایک لقمے کو جب دیکھیں نا تو کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، میرے پیٹ سے نیچے اتر رہا ہے، نہ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، کتنے لوگ ہیں جو گلا پھڑا کھانے کے اوپر مجبور ہیں، ہمارے آس پاس ہیں. ٹھیک ہے، جو پکھی وار ہوتے ہیں، جو خیموں کے اندر رہتے ہیں، خانہ بدوش ہوتے ہیں، بیچارے گلا پھڑا کھا رہے ہوتے ہیں. جو نعمت ہاتھ میں اس پہ خوش ہو جائیں. ہر وقت برگر پیزا جو ہے دل کو خراب کر دیتے ہیں. ہر وقت یہ خواہشیں نہ کریں اپنے والدین سے. اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے تو مزید حرص اپنے جذبات اور اوقات برباد نہ کریں. ٹھیک ہے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے تو بس اس کی مزید حرص نہ کریں نا کہ 5 کلو اور بھی آ جائے. ٹھیک ہے، باقی وقت جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا لیں، کیونکہ جو رزق مقدر ہے وہ تو آ کے رہے گا نا. تو آپ نے جائز اسباب اختیار کیے اور اس پہ آپ کو جائز ضرورت کے مطابق چیز مل گئی تو بس مقصد پورا ہو گیا. باقی وقت عبادت میں لگائیں، لوگوں کی خیر خواہی میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر ضرورت ابھی باقی ہے، یعنی اتنی چیز نہیں ملی کہ ضرورت پوری ہو جائے، تو پھر جو مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دے دیا، کچھ اطمینان تو ہو گیا ہے، اور مزید کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. ٹھیک ہے جی، جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگر ہمارے فائدے میں ہوا تو نصیب فرما دیں گے. اپنے جذبات، اپنے اوقات، اپنے دیگر وسائل، ان کو صرف ایک چیز پہ استعمال کرنا ہے، صرف ایک حرص پہ استعمال کرنا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھانے کی حرص. اللہ تعالیٰ ہم کو اس موقع کی نسبت سے، اس لمحے کی نسبت سے جس میں یہ بات کہنا نصیب فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس موقع کی توفیل سے ہم کو اس پہ عمل پیرا فرما دیں. ہمیں نصیب فرما دیں کہ ہماری صرف ایک حرص بن جائے، اور وہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے. شکر گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمارے لیے جو بھی بہتر سمجھا ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا اس کو ہم سے روک لیتے ہیں. اس لیے اگر کچھ مل جائے تو شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا. اور اگر کچھ نہ ملے تو بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم سے تکلیف دہ چیز روک لی. ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرمائے، نصیب فرمائے، اور ہر اس چیز کی محبت نصیب فرمائے جو آپ کی محبت میں میرے لیے فائدہ مند بن جائے. اور یا اللہ آپ نے جو میری خواہش کی چیزیں مجھ کو عطا فرمائی ہیں ان کو اس میں مددگار فرما دیں کہ میں وہ کام کروں جو آپ کی خواہش کے مطابق ہوں. ٹھیک ہے جی، یعنی جو آپ نے میری خواہشات کے مطابق چیزیں مجھے عطا فرمائی ہیں ان کو مددگار کر دیں اس چیز کے اوپر کہ میں آپ کی خواہش کے کاموں کے اوپر چلوں. اور جن میری خواہش کی چیزوں کا آپ نے مجھے نہیں عطا فرمایا ان کے بدلے میں آپ مجھے ایسی رغبت دے دیں ان چیزوں کی طرف جو آپ کی خواہش کے مطابق ہیں. یعنی مجھے غم ہوا نا کہ آپ نے مجھے میری خوشی کی چیز نصیب نہیں فرمائی، تو اس غم کی جگہ پہ آپ مجھے یہ خوشی نصیب فرما دیں کہ میں نے آپ کی خواہش والی چیز کے اوپر عمل کیا.
تو یہ اس ہمارے مضمون کا ایکسپلین کرتی ہے دعا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھو لیکن وہ حقیقی طور پہ تمہارے لیے بری ہو۔ تو حقیقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تم بے خبر ہو۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، جو مل جائے جائز اسباب سے ضرورت کے مطابق اس پہ شکر کریں، اور جو چیز نہ مل پائے سمجھیں کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اس پہ بھی شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی تکلیف دہ چیز روک لی۔ ایک اور بات ہے کہ شکر گزاری سے نعمتیں بڑھتی ہیں، اس لیے اگر ہمیں کسی چیز کی مزید خواہش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ چیز اور مل جائے ہم کو، تو اس پر سچے دل سے شکر کریں۔ دیکھیں ایک شکر یہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ اچھا یار ہمارے پاس اور پیسے آ جائیں، تو جو موجودہ پیسے ہیں اس پہ شکر کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے اتنے پیسے دیے تو اور پیسے آ جائیں گے۔ تو یہ سچے دل والی شکر گزاری نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک لالچ ہے، ہم ایک ٹریڈ کریں گے، یار شکر گزاری ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے نعمت بڑھ جاتی ہے، تو لیٹس یوز دس انسٹرومنٹ، میں اس انسٹرومنٹ کو استعمال کرتا ہوں تو مجھے اور چیزیں مل جائیں گی۔ تو ابھی طلب ان چیزوں کی طرف ہے۔ حقیقی شکر گزاری یہ کہ جو مل گیا اس پہ واقعی دل سے آدمی شکر ادا کرے کہ یا اللہ جو آپ نے دیا ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ہے میرے لیے، آپ کی بڑی رحمت ہے، آپ نے دے دیا ہے، میں اس قابل نہیں تھا یا میں اس قابل نہیں تھی۔ اور پھر بے شک کہیں کہ یا اللہ مجھے اس پہ مزید بھی مل جائے شکر گزاری کے ساتھ، تو اس پہ میرے لیے زیادہ فائدہ ہے، میری زیادہ خوشی، تو آپ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے دینے والے ہیں، تو آپ مجھے اور بھی دے دیں۔ ٹھیک ہے وہ دعا بھی کر لیں لیکن پچھلی چیز کے اوپر حقیقی شکر گزاری ہو۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 اس مضمون پہ، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اب ٹائم کافی زیادہ ہے لیکن میں چھوٹا سا ایک مختصراً ایک بات کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوئی پیغمبر اس طرح کے بڑے پیغمبر تھے، وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بہت زیادہ مال و دولت میں، اس نے کہا کہ اے پیغمبر اپنے رب سے دعا کریں کہ مجھ سے تھوڑا سا مال لے لیں، کیونکہ اتنا زیادہ مال و دولت ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری طرح نہیں کر پاتا۔ انہوں نے کہا اچھا میں بات کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے یہ۔ اور وہ ایک اور جگہ سے گزرے تو ایک آدمی تھا جس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، اس نے مطلب کپڑے بھی نہیں تھے، تو اس نے ریت سے اپنی سطر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے کہا اپنے رب سے دعا کریں کہ مجھے بھی کچھ دے دینا، میرا کچھ تو گزارا چلے۔ میں نے کہا اچھا میں دعا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے اس سے کو ناشکری کرے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس سے کو شکر گزاری کرے، تو دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جو آدمی مالدار تھا اس نے کہا کہ میں ناشکری کیسے کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا زیادہ دیا ہوا ہے، اس کو اور زیادہ مل گیا کیونکہ اس نے شکر گزاری کی نا۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو کہا کہ تم شکر گزاری کرو، اس نے کہا جی میں کسی بات پہ شکر گزاری کروں، میرے پاس ہے ہی کیا، تو ہوا چلی وہ ریت بھی اس کے پاس سے اڑ گئی۔ تو یہ سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ ہم شکر گزاری کس طرح کریں۔ پھر ایک بات ہوئی کہ والدین کی قدر کریں۔ دیکھیں والدین ایسی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جن کی قدر ان کی زندگی میں بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، مگر جو کرتے ہیں وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کی بہت قدر کریں، خاص طور پہ جو قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ تم ان میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ، وہ حدیث شریف ہے، اور تم ان کو اپنی کا ذریعہ نہ بنا پاؤ، مغفرت کا ذریعہ نہ بنا پاؤ، تو وہ ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ ٹھیک ہے تو اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے آگے ایسے بچ جاؤ جیسے پرندہ بچ جاتا ہے اپنے پر پھیلا کے، اور اگر زیادتی بھی کریں تو اف تک نہ کرو ان کے سامنے نا۔ تو یہ والدین کا مقام ہے، صرف یہ کہ ان کے گناہ اور شرک والی بات نہیں ماننی ان کی، باقی ان کی ہر طرح سے ان کے ساتھ خوش اخلاقی کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی زندگی میں قدر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے جو سبق ملا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جگہ پہنچ کے کہا جہاں لوگ بت پرستی کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ایسی بت بنا دیں۔ ٹھیک ہے تو یہ نفس پرستی تھی، اپنے خدا کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے، اپنی خواہش کے مطابق عبادت کرنا چاہتے تھے۔ بت پرستی کیا ہوتی ہے؟ نفس پرستی ہوتی ہے نا۔ آدمی کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کرنے کے لیے کہا ہے وہ مجھے موڈ پسند نہیں، اس کو تو اللہ تعالیٰ سامنے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بت بنا کے سامنے رکھ لو تو یہ سامنے ہے تو بڑا مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں، تو یہ نفس پرستی ہوتی ہے۔ تو بت پرستی بیسیکلی کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علاوہ کسی سے امید باندھ کر اس کی عبادت کرنا۔ ٹھیک ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت پرستوں کا دین انہیں تباہ کرنے والا ہے، تباہ کر دے گا، تمہارے لیے میں دینہ خالص لے کر آیا۔ یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ چلو ہم عبادت تو ہر ایک کی نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کسی اور سے امید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ امید کرنا جو ہے نا یہ شرک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، گناہ ہو سکتا ہے اگر ہم ناجائز اسباب اختیار کریں، لیکن کیونکہ ہم عبادت نہیں کر رہے تو شرک نہیں ہوگا۔ لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ ہماری ہر امید اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ وابستہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر امید کرتے ہوئے ہم جائز اسباب کو اختیار کر لیں۔ تو جائز اسباب کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اختیار کریں اور امید ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہو۔
دوسرا سبق یہ ہے کہ جی بنی اسرائیل میں ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی سخت ناشکری کی اور سامری کے کہنے کے اوپر وہ بچڑا بنا کے جس کو گسالہ کہتے ہیں اس کی پرستش شروع کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی، ان کی توبہ کیسے قبول کی کہ جن لوگوں نے بت پرستی کی ہے ان کو انہی کے رشتہ دار قتل کریں۔ تو ان بت پرستوں کو دنیا کے اندر ان کے گناہ کی سزا مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ تو ہزاروں لوگ جو تھے ان کو ان کے رشتہ داروں نے قتل کیا، 70,000 کے قریب جب قتل ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم موقوف فرما کے ان کو لیے سب کے لیے ایک برات لکھ دی کہ چلو سب کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن ایک سخت امتحان ان کے اوپر ڈالا اس توبہ کے لیے وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو ناشکری جو ہے وہ تمام مشکلات کی، بڑی بڑی مشکلات کی جڑ ہے ناشکری۔ دیکھیں نا، ایک والد اپنے 2 بچوں کو بازار سے 20-20 روپے کی چاکلیٹ لا کے دے، ٹھیک ہے، اور بچے کہیں کہ نہیں جی ہمیں تو 150 والی چاکلیٹ لا کے کھانی تھی، یہ کیا لا کے دے دیا آپ نے؟ تو والد کے اس انعام کی ناقدری ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے، تو والد کا دل تو انسان ہے، تھوڑا سا مطلب والا کی طرف ایسے نرم ہوتا ہے۔ یہ کفار جو ہوتے ہیں نا، یہ بغاوت کر جاتے ہیں۔ مثلاً بچہ اگر وہ چاکلیٹ باپ کے منہ پہ مار دے اور کہ میں نے نہیں کھانی تمہاری 20 روپے کی چاکلیٹ گھٹیا سے نا، تو پھر باپ کا کیا رویہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بغاوت کرتے ہیں ناشکری کر کے، اللہ تعالیٰ کو رب نہ مان کے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر دائمی عذاب والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہونے سے بچائیں ہم کو نا، اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم کو ناشکری سے بچائیں، کیونکہ پھر اس سے نعمتیں رک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں ہمارے لیے حکمت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ناقص عقل یا خواہش کی وجہ سے حکم عدولی کریں گے تو یہ حکم عدولی انسان کو راستے سے بھٹکا دیتی ہے اور پھر وہ گمراہی میں پھنسا رہتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا نا کہ امالقہ قوم سے جا کے جنگ کرو تو تمہیں وہ پورا ملک مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لڑیں گے، اپنی عقل لڑائی کہ ہم تو کمزور ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ مار دیں گے ہم کو۔ بھائی جب اللہ اور اس کے نبی کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم داخل ہوگے تو تمہیں فتح مل جائے گی، تم نے اس پہ بھی یقین نہیں کیا، اپنی عقل لڑائی۔ تو 40 سال تک وہ ایک وادی کے اندر قید رہے۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کے حکم کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عقل نہیں لڑانی، اپنی خواہش نہیں لگانی۔ جو حکم آ گیا بس اس پہ عمل کرنا ہے روبوٹ کی طرح۔ سمجھ میں آ گئی حکمت، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی کہ اس کی حکمت بھی سمجھا دی۔ اگر نہیں سمجھ میں آئی تو ایک نعمت تو ملی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل نصیب فرما دیا۔ خواہش پرستی بس ذوقی ہے، جو انسان کی نظر اللہ کریم کے احسانات سے ہٹا کر اس کو ناشکری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو بنی اسرائیل نے اپنی خواہش پرستی کی تو کیا ہوا کہ من و سلوہ جیسی نعمت سے ان کا دل بیزار ہو گیا اور کہا جی ہمیں کھیرا چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، اس طرح کی چیزیں چاہیے ہم کو نا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملے، یقین مانیں بہت کریم پروردگار کی طرف سے آ رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اگر آملیٹ اور سلائس مل جائے تو اس پہ شکر ادا کریں کہ کریم رب نے دیا ہے، اس کو انعام سمجھیں گے تو شکر ادا کریں گے نا، ورنہ دھیان پزے میں پھنسا رہے گا۔ ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو آملیٹ بٹر اور سلائس ملتا ہے؟ تو صبح جو بچے ضد کرتے ہیں نا کہ نہیں جی ہم نے روزانہ ایک طرح کا ناشتہ نہیں کرنا، وہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت، اس کی ناشکری تو نہیں ہو رہی کہیں؟ زبان کا ذائقہ تو سب کچھ نہیں ہے، وہ تو 1-2 منٹ زبان کے اوپر رہتا ہے، باقی تو پیٹ کے اندر جانا ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات کہ اللہ کریم کا دیدار صرف جنت ہی میں ممکن ہے، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہوا تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، کوہ طور پہ گئے تھے دیدار کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تجلی میں کرتا ہوں اس پہاڑ پہ، اگر تم سے وہ برداشت ہو گئی تو بس پھر تم دیدار بھی کرو گے۔ تو وہ پہاڑ سے برداشت نہیں ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اس کو نہیں پتہ یہ بات۔ ایون خواب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس طرح کا ممکن نہیں جیسے جنت میں براہ راست ہوگا، بے پردہ ہوگا نا، اس طرح کا ممکن نہیں ہے۔ تو جی یہ ایک ایسی نعمت ہے جو صرف جنت میں ملنی ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، ایون جنت اس سے بڑھ کے نعمت نہیں ہے۔ جنت کی نعمتیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں گے نا جنتی، تو سمجھیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا اب تک، ان کو ساری جنت کی نعمتیں ہیچ لگیں گی۔ اس کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اور آخری بات کہ بنی اسرائیل اللہ کریم کی ناشکری نافرمانی کی بدترین مثال تھے۔ بھی واقعات ہم پڑھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے جا رہے ہیں اور وہ بغاوت پہ بغاوت کرتے جا رہے ہیں، غلطی نہیں بغاوت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں لڑنا، تم اور تمہارے اللہ جا کے لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔ قرآن شریف کی یہ آیت ہے نا اس میں کہ تم اور تمہارے اللہ جا کے لڑو ان سے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، یہ الفاظ ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح بچڑا بنا کے انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ تو ان کی بڑی مثالیں ہیں، ابھی تک یہ بغاوت کے اوپر ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے اوپر اپنے انعام و اکرام فرمائے، ان کو من و سلوہ سے نوازا، ان کے لیے چشمے جاری کر دیے، ان کے لیے دریا پھاڑ دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے مایوس نہیں ہونا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تم مڑ مڑ کے میرے پاس آؤ، مڑ مڑ کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے گناہ معاف کرتا رہوں گا، مجھ سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ دیکھو بنی اسرائیل کے میں نے کیسے کیسے گناہ معاف فرمائے، بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل، فرعون کو بھی میں نے اتنے عذابوں سے گزارا، کوئی سزا نہیں دی، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، اتنے عذابوں سے، ٹڈیوں کا عذاب، اس سے گزارا تاکہ شاید وہ واپس آ جائے، اس کو پورا موقع دیا، اگر واپس آتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، نہیں آیا تو آخر میں اس کو سزا دی۔ تو توبہ کی طرف ہمیں جہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔